وہ جو نوچنے والے ان کے رفقا تھے، آج وہ، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اللہ اس کو دیکھے گا۔ اس معصوم بچے کے گلے کو کاٹنے کا اللہ ان کو ضرور ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ اس وقت تقریباً کوئی 80 لاکھ تقریباً ہم نے اس وقت قرض حسنہ اس وقت دے چکا ہے۔ اچھا، تو آیا تقریباً کوئی 28 کے قریباً آیا ہے، 28 لاکھ کے قریب۔ 28 لاکھ کے قریباً تقریباً قرض حسنہ واپس آیا ہے، ریکوری ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، میں یہ آج میں اس ادارے میں گھومنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، کل میری یا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، خاص کر اس کی آنکھیں، تو اس ادارے کو آگے لے جانے والا کیا کوئی ہوگا؟ میرا سوال ان سے یہ ہے۔ یہ اثاثہ ہم نے وقف کیا ہے صرف اور صرف یہ غریب اور یتیم بچوں کے کفالت کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ہمارے فرد واحد یا ہمارے کسی چیز کی جو ہے نا یہ ملکیت نہیں ہوگی، صحیح۔ یہ ادارہ کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہمارے وائس آف قراقرم کے مہمان نہیں بلکہ ہم خود وائس آف قراقرم مہمان بنے ہیں ہمدرد اکیڈمی اپنا گھر خپلو کے۔ یہاں پر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وزٹ کیا، دیکھا کہ بچے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ادھر 200 سے 250 کے درمیان بچے زیر تعلیم ہیں۔ وہ بچے جن کے والدین یا نہیں ہیں یا والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں کی کفالت اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بادو فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد جان صاحب سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی و کارٹونسٹ محمد اقبال صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے محمد جان کی طرف جائیں گے۔ محمد جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی مہمان نوازی کا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو اس ادارے کی یہ ادارے کی بنیاد کب رکھی گئی تھی، اور اس ادارے کے جو بنیاد رکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا تھا؟ یہ ادارہ سن 2000 سے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے بادو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام پہ۔ تو اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود بھی ہمارے والدین نائز ہے شروع سے، تو ہمیں بہت کچھ دکھ سکھ اور انتہائی تکلیف ہم نے اٹھایا، تو ہم نے اپنا جو دکھ اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کا عزم شروع میں کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ عزم جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم اسی کام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو میں اپنے جیسے تو یہ بتائیے جی، تو اپنے جیسے غریبوں کی خدمت کر سکے۔ ٹھیک، تو یہاں پہ یہ بتائیے کہ اس ادارے کے اندر داخلہ لینے کے لیے کرائٹیریا کہہ لیں یا طریقہ کار کہہ لیں، کیا ہے؟ یہاں داخلہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، یہ فیس بک پہ دیتے ہیں، اور بازاروں میں اشتہار چسپاں کرتے ہیں، کر کے یہاں پہ داخلہ اوپن ہے کہ اوپن اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کا سروے کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ اور انٹرویو کے لسٹ کو اٹھا کے کس کا سروے کرتے ہیں؟ بچوں کے سروے کرتے ہیں، جی بچوں کے سروے کرتے ہیں۔ تو محلوں میں جا کے سرکردوں سے بھی پوچھتے ہیں، ڈائریکٹلی انہیں کے گھر سے بھی جاتے ہیں، جا کے جو مستحق بچے ہمیں نظر آتے ہیں ہم ان بچوں کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ لاتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بچوں کو اگر آپ یہاں پہ لاتے ہیں تو ان پہ بھی اخراجات اٹھتا ہے، اور آپ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک جو فلیٹ ابھی اوپر بن بھی رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کام انڈر کنسٹرکشن ہے، زیر تعمیر ہے، تو کہاں سے وہ پیسے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ وہ اخراجات سارا میرا دوست یار پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، خصوصاً ہمارا جو دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ میڈم اس کے سی ای او صاحب میڈم شیلا صاحبہ ہے، وہ ہمارے لیے بہت سے خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈونر لایا تھا، تو ان کی بہن اور ڈونر ہے، وہ جو نا وہ ہمیں ادھر یہ خرچے وغیرہ پورا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے مخیر لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ جی، تو
اور یہ بتائیے کہ اگر ان کنسٹرکشن کو اگر ایک طرف رکھیں تو ان بچوں کے لیے ماہانہ کتنا اخراجات ہیں؟ ماہانہ تقریباً 6,000 سے 7,000 روپے تقریباً ایوریج ہمارا اخراجات آتے ہیں پر اسٹوڈنٹ کے اوپر. اچھا، جی پر اسٹوڈنٹ اگر 6,000 ہے تو اگر اس کو ابھی آپ کے پاس میرے پاس تقریباً ٹوٹل ہمارا 4.5 سے 5-6 لاکھ روپے تک جو سیلری ملا کے تقریباً اسٹاف سیلری ملا کے کوئی 5.5-6 لاکھ روپے تک ماہانہ اخراجات آتے ہیں کنسٹرکشن کے علاوہ. کنسٹرکشن کے علاوہ. جی. تو یہاں پر اسٹاف کس قسم کے ہیں؟ ٹیچرز ہیں یہاں پہ؟ ظاہر ہے یہاں پہ بچوں کا وہ رہنے کا بندوبست ہے، تو روم کی وغیرہ کی بھی دیکھ بھال کے لیے ہوں گے. کتنے اسٹاف ہیں ٹوٹل؟ جی ہمارے پاس پہلے 19 اسٹاف تھا. اس کے بعد ابھی تھوڑا سا مہنگائی بھی ہو گیا، کنسٹرکشن زور تھا، اس وجہ سے ہمیں کرائسس آ گیا تو ہم نے کوئی 6 اسٹاف کو سرپلس کیا ہے. باقی میرے پاس اسٹاف ہے جو سویپنگ کا کام بھی کرتے ہیں، سویپر بھی ہے الگ، اور واشنگ کا بھی کام کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے پرائمری لیول کے بچوں کے کپڑوں کی واشنگ وغیرہ، اس کے لیے بھی یہاں پہ ایک عورت رکھی ہوئی ہے، وہ ادھر آ کے بچوں کی سویپنگ وغیرہ کرتے ہیں. اور وارڈن ہے جو پورے سڑک کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیچرز ہے جو کتنے ٹیچر پڑھائی ہیں؟ کے کرتے ہیں. اس وقت 2 ٹیچر ہیں. جی تو اتنے بچوں کی تین 3 ٹیچر ہیں. ٹیچر اتنے بچے تقریباً کم از کم آپ نے بتایا تھا کہ 200 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، تو ان 3 ٹیچر سے ان کی جو تعلیمی سرگرمی ہے کیا متاثر نہیں ہوتی؟ بس مہنگائی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم نے مختصر کیا ہوا ہے. اچھا، جی ٹھیک ہے. وسائل نہیں ہے. صحیح. آپ کی طرف آتے ہیں محمد اقبال صاحب. آپ کارٹونسٹ بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، اور آپ ماہر تعلیم بھی ہیں. آپ نے پڑھایا بھی کافی عرصہ ہے، اور آپ کی اس ادارے کے ساتھ رشتہ داری کہہ لیں یا آپ کا جو ہم عموماً اپنی جب ہم وہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈخانہ یہاں پہ بہت عرصے سے ملتا رہا ہے. بالکل مل رہا ہے سر. تو کیا آپ کے آبزرویشن ہیں، مشاہدات کیا ہیں آپ کے؟ میرا مشاہدہ فدا حسین یہ ہے کہ میں جب یہاں پر 2000 میں آیا تھا، اس کے بعد 2002 سے میں خپلو میں ہوں. 2004 کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز تھوڑی بہت شروع ہوئی، اور سب سے پہلے محمد جان نے کیا کیا کہ اپنی ہی زمین پہ جو لب سڑک ہے اس پر اس ادارے کی بنیاد رکھی. اس میں بھی میں شامل تھا. اس وقت سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی کابینہ تھی جو ان کے ساتھ تھی، اور یہ ادارہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا. لیکن جو اس وقت کے رفقا تھے انہوں نے ان کو مختلف طریقوں سے بچوں کا اور ادارے کے چلنے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی. یہ ٹانگیں کھینچنے کا عمل اس حد تک ہوا کہ کچھ اسی ادارے کے عہدیداروں نے 4 دفعہ ان پر سول کورٹ میں رٹ دائر کی. یہ جاتے رہے، اور 5ویں دفعہ جب وہ دوبارہ رٹ دائر کرنے گیا تو جج نے ہی اس کو نیل اینڈ وائٹ قرار دے کر ان کی عزت بحال ہوئی. جب ان پہ فائنل 5ویں دفعہ کیس ہوا تو ان کے ساتھ جو رفقا تھے وہ اتر بتر ہو گئے. وہ اس کے بعد سے یہ اکیلے رہے. البتہ اس کے ساتھ جن کی تعاون رہا ان میں حوالدار ہوشے اور ماسٹر جعفر ملدمر، جو یہ لوگ ان میں بڑے پیش رہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں رہا. میں نے 2006 میں آج میں جب اپنے تاثرات لکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا 2006 میں بھی میری تحریر تھی. تو انہوں نے بار بار مجھے انسسٹ کیا کہ میں بھی اس ادارے میں کوئی نہ کوئی عہدہ لوں. ان کی جو کونسلنگ ہے اس میں ایز اے ریپ آؤں. لیکن میں اپنی مصروفیات اور دیگر، البتہ ان سے ایک ریلیشن شپ یہ رہی، ان کی بھی تحریر میرے پاس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے ادارے کے بچوں کو فری ٹیوشن پڑھائیں. یہ ان کو یاد ہوگا، ان کی تحریر اب بھی میرے پاس گھر میں موجود ہے. میں اس ادارے سے اس وقت
8 या 9 बच्चे इन्होंने भेजे जिनसे मैं कोई फीस कोई कुछ नहीं लेता था। उस तरह हमारा एक ज़हनी हम आहंगी का सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नोचने वाले इनके रफ़्क़ा थे, आज वो, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है अल्लाह उसको देखेगा। इस मासूम बच्चे के गले को काटने का अल्लाह उनको ज़रूर उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसने हिम्मत नहीं हारी। आज जो इनके साथ रफ़्क़ा चल रहे हैं वो खान पीन वाले नहीं हैं, वो इस इदारे के इन मासूम फूलों के देखकर उन पर ख़र्चा करते हैं। ये भी, मैं भी गुर्बत में पला हूँ। मेरा बाप भी एक अख़ुन था, एक मुला, शिमी खुखान बुआमला, मैं उसका बेटा हूँ और मैं इस वक्त जीबी में वाहिद कार्टूनिस्ट हूँ। तो ये इंसान का शौक़ होता है। इन बच्चों में से कितने कल किस मुकाम पे होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आप लोगों को पता चलेगा। मैं तो जान मोहम्मद तो दुनिया से गुज़र चुके होंगे। मुझे इस वक्त जो इनकी फ़िक्र है हमारी वो दुआ है। मैं आपको अपनी तशवीश बताता हूँ। मैं ये आज मैं इस इदारे में घूमने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा, कल मेरी या इसकी आंखें बंद हो गईं, ख़ास कर इसकी आंखें, तो इस इदारे को आगे ले जाने वाला क्या कोई होगा? मेरा सवाल इनसे ये है, आप इसकी बात इनसे जवाब दीजिए। ठीक है। इकबाल साहब ने इंतहाई अहम सवाल उठाया है कि अगर, क्योंकि ज़िंदगी जब हम अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारी भी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा हम इस तरीके से महफ़िल में, किसी महफ़िल में साथ बैठे होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले तो इनका सवाल कि इस इदारे को आपकी ज़िंदगी के बाद इस इदारे की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इस इदारे को रवां रखने के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार आपने सोचा हुआ है? बिल्कुल सोचा हुआ है। इस इदारे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना, मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह वक्त गुज़रते गुज़रते इंशाअल्लाह जो है ना इसको संभालेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना मेरा इधर से जो निकलने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ट्रेन है। वो इस इदारे को, सिस्टम को चलाने के लिए कोई कमी नज़र नहीं आएगा। अभी मैं कहीं जाता भी हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बज़्म तलबा सिस्टम है। तो ये हमारे जो तलबा निज़ाम है, इसके कोई भी मेरे कोई कमी महसूस नहीं होता है। ये पूरा निज़ाम जो है ना हमारे बच्चे ख़ुद संभालते हैं, ख़ुद इसको लीड करके आगे ले जाते हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे जाने के बाद ये इदारा ठप नहीं होगा। ये इदारा इंशाअल्लाह और ज़्यादा फूलेगा, कोई मसला नहीं बनेगा इसके लिए। आपने किसी को नॉमिनेट किया हुआ है? नॉमिनेट अभी तक हमने किसी को किया नहीं है। बहरहाल इसमें मेरा अपना बड़ा लड़का भी है। वो इस वक्त वो हमारे यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उनका वो हिस्ट्री वगैरह बनाते हैं। हिस्ट्री बना के डोनर से लिंकेज करके, या तो डायरेक्टली डोनर जो है ना वो उस बच्चे के साथ लिंक करके यूनिवर्सिटी का फ़ीस भरा रहे हैं, या तो वो ख़ुद कर रहे हैं। तो हमने उसको भी फुल ट्रेन किया हुआ है। तो हमें कोई परेशानी नहीं है इंशाअल्लाह जी। तो ये बताइए, और ये है कि ये असासा हमने वक़्फ़ किया है सिर्फ़ और सिर्फ ये गरीब और यतीम बच्चों के कफ़ालत के लिए। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये हमारे फ़र्द वाहिद या हमारे किसी चीज़ की जो है ना ये मिल्कियत नहीं होगी, सही, ये इदारा का होगा। तो अब तक कितने बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? इसमें अल्लाह के करम से इंजीनियर्स निकले हैं। इंजीनियर तकरीबन कोई 6-7 कोई इंजीनियर है। और मेडिकल में एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर अभी फ़ारिग हो चुके हैं। एक इसका ताल्लुक़ स्कर्दो से है, एक यहाँ खपलू के रक्षण सर से है। 2 मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल डॉक्टर निकल चुके हैं। और 4 तकरीबन मेडिकल में इस वक्त पढ़ रहे हैं। और जो फ़ारिग हो चुके हैं तकरीबन कोई 57 से 70 के करीबन बच्चे और बच्चियाँ फ़ारिग हो चुके हैं, प्रोफेशनल लेवल पे ही फ़ारिग हो चुके हैं। और इस वक्त ज़ेर तालीम भी तकरीबन कोई 51 के करीबन हमारा बच्चे और बच्चियाँ जो है ना मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं इस वक्त। जी, तो ये इदारा सिर्फ खपलू में है या कहीं और भी है? ये इदारा खपलू में भी है,
یہ ادارہ اسکردو میں بھی ہے. انشاءاللہ العزیز 2025 میں ہم اس کو اسلام آباد میں بھی بنا رہے ہیں. یہ ہمارا پلان میں ہے اور ہمارا ڈونر سے ہمارا لنکیج ہے. 2025 میں ہم اس کا ادارے کا شاخ جو ہے نا اسلام آباد میں بھی بہت بڑے وسیع پیمانے پہ ہم اس کو اسلام آباد میں چلائیں گے. تو وہاں پہ ہمارا پروگرام ہے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزی بھی ہو چکا ہے. فنڈ بھی ہمارے پاس تیار ہے. لیکن یہ بنانے کا ہم نے جو پلان کیا تھا 2023 میں، لیکن اسکردو میں ہم نے پلان کر رہا تھا تو اسکردو کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا لیٹ ہونا پڑا. تو ابھی انشاءاللہ ہم نے 25 میں رکھا ہے. 25 سے ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ بلڈنگ بنا دیں گے اور وہاں پہ بھی ایسا ہی ادارہ وہاں پہ بھی چلے گا، اسلام آباد میں بھی. تو یہ بتائیے کہ ویسے بلتستان جو ہے ملٹی سیکٹیرین وہ ریجن ہے جہاں پہ ہر مسلک کے لوگ بلا کسی قسم کی اس کے بغیر تکلیف کے بغیر یا کسی قسم کی شدت پسندی کے بغیر رہتے ہیں. تو کیا آپ کے ادارے میں بھی ایسے ہیں کہ ہر مسلک کے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں یا کسی خاص مسلک کی بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کیا ہے؟ میرے پاس ہر مسلک کے بچے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر مسلک کے میں صرف اور صرف انسانیت کی خاطر کام کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی کسی بھی مسلک کے بچے اگر مجھ سے مدد مانگے اور وہ ان کے میں ہسٹری لیتا ہوں. ہسٹری لینے کے بعد میں اپنے ڈونر سے لنکیج کرتا ہوں. لنک کر کے ان کو ہم پڑھاتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو میٹرک کے FA کے بعد جو بچے پڑھیں گے اس کے لیے ہم نے ابھی قرض حسنہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے. تو وہ قرض حسنہ دیں گے ہم. جو بھی پیسے ملے گا اس کو ڈونر سے وہ قرض حسنہ ہوگا. جو قرض حسنہ پہ پڑیں گے وہ پیسہ جو ہے نا وہ ادارے کو واپس کریں گے اور واپس کر رہے ہیں ابھی. اچھا جی. کتنے لے چکے ہیں، کتنے واپس کر اس وقت کا تقریباً کوئی 80 لاکھ تقریباً ہم نے اس وقت قرض حسنہ اس وقت دے چکا ہے. اچھا تو آیا تقریباً کوئی 28 کے قریباً آیا ہے. 28 لاکھ کے قریب. 28 لاکھ کے قریباً تقریباً قرض حسنہ واپس آیا ہے. ریکوری ہو رہے ہیں. ٹھیک. جی. بہت تو بہت ریکوری میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. محمد جان صاحب اور محمد اقبال صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے گفتگو سنی محمد جان صاحب کی اور محمد اقبال صاحب کی. کارٹونسٹ ہیں، صحافی ہیں، ہمارے ضلع کے ممتاز صحافیوں میں ان کو شمار ہوتا ہے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ اگر آپ بھی ان سے کسی قسم کی مدد کرنا چاہیں تو محمد جان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے ان کی مدد کیجیے. اگر آپ کے علاقے میں اگر آپ نے بچے دیکھے ہوں جو اس قسم کے بچے ہیں جو صرف مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہوں، تو آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بچے ہیں ان کو ایسے لاوارث سمجھ کے چھوڑنے کے بجائے ان کو ان اداروں کا رخ دکھائیے تاکہ وہ بھی آنے والے وقت میں ایک مہذب شہری اور ایک باوقار شہری بن کر سامنے آ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.